الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كذبت قوم لوط المرسلین اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سورۃ الشعراء کے ابتدائی 8 رکوع آیت نمبر 159 تک ہم نے پڑھ لیا ہے۔ پس منظر میں سابقہ اقوام کے واقعات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نقل کیے ہیں، اس کے اندر پس منظر میں گویا کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ المکرمہ کے اندر اللہ کا پیغام پہنچایا ہے اور اس پیغام کے پہنچانے کے بعد حضور نے اس بات سے انہیں باخبر کر دیا تھا کہ اب بھی اگر تم ایمان لے کر نہیں آؤ گے تو تمہیں ہلاک کر دیا جائے گا۔ اس وعدے کو جب 2-4 سال گزر گئے تو اس پر مشرکین مکہ کو یہ احساس ہونا شروع ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے نتیجے میں کوئی عذاب نہیں آنے والا، یہ ہمیں خواہ مخواہ ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں۔ تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں 6 اقوام کے قصے کہ جو ہلاک کر دی گئی تھی، جو تباہ کر دی گئی تھی، ان کا تذکرہ کیا ہے۔ اور یہ 6 وہ اقوام ہیں کہ جن کو مکہ والے ڈائریکٹ جانتے تھے، گویا ان کے لیے یہ باتیں نئی نہیں تھی، یہ نہیں تھا کہ ان کے ذہن ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کہاں کے واقعات چھیڑے ہیں، بلکہ وہ اس سے بخوبی باخبر تھے۔ اس سے پہلے جناب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آیا ہے، جناب نوح علیہ السلام کا واقعہ آیا ہے، پھر جناب صالح اور جناب ہود علیہ السلام کے واقعات آ گئے ہیں۔ اب قوم لوط کے ہاں سمجھیے ان کے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے۔ قوم لوط کے ہاں سمجھیے کہ سوشل پرورشن، معاشرتی سطح پر سیدھے راستے سے ہٹی ہوئی ایک قوم تھی۔ اسلامی معاشرت کی بنیاد حیا، پاک دامنی اور نکاح پہ ہے، جبکہ وہ ان تینوں چیزوں ہی سے گویا کہ عاری تھے۔ اور تاریخ انسانیت میں شاید پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم جنس پرستی کا جو جرم ہے، نہ صرف یہ کہ وہ اس کے اندر انوالو ہوئے، بلکہ اسے آگے بڑھ کر اس کو لیگل سمجھتے ہوئے اپنی محفلوں کے اندر کھلے عام اس بدکاری کا ارتکاب کرتے ہیں۔ لہذا جناب نوح علیہ السلام کے لیے ظاہر ہے، معاف کیجیے گا، جناب لوط علیہ السلام کے لیے ظاہر ہے کہ یہ بات انتہائی تکلیف دہ تھی۔ تو قرآن کریم نے بار بار جو اس واقعے کے مختلف جو واقعات ہیں وہ نقل کیے ہیں۔ اب یہاں پر دوبارہ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں۔ یہ قوم اردن کی طرف جو ہے وہ آئی ہے۔ کذبت قوم لوط المرسلین، اور آج اس جگہ پہ ڈیڈ سی، بخیرہ مردار جو ہے، یہ آپ کو نظر آ جائے گا اگر آپ نیٹ وغیرہ پر جا کر دیکھیں۔ یہ قوم جو ہے یہ مسیح علیہ السلام سے تقریباً 2000 سال قبل جو ہے وہ ہلاک کی گئی ہے، اور تقریباً 3 صدیاں اس کی ایسی گزری ہیں کہ جس میں یہ پوری دنیا کے اوپر ایک نمائندہ قوم کی حیثیت سے موجود تھی۔ ہر طرح کی خوشحالی، ہر طرح کی آسانیوں سے اللہ تعالیٰ نے انہیں براہ راست مستفید کیا ہوا تھا، اور یہی وجہ بنی ہے کہ جس کی وجہ سے پھر یہ سیدھے راستے سے ہٹ گئے۔ پھر جناب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مختلف انبیاء ان کے ہاں تشریف لاتے رہے، لیکن اس قوم کی طرف آخری پیغمبر جو آئے ہیں وہ جناب لوط علیہ السلام ہیں، اور یہ رسول کی حیثیت سے آئے ہیں۔ اور پھر ان کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حجت کاملہ ہو گئی، اور اس کے بعد پوری کی پوری قوم کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔ جھٹلایا قوم لوط نے رسولوں کو علیہم السلام اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، جب کہا ان سے ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے کیا تم پرہیزگاری اختیار نہیں کرو گے۔ یہ جو باتیں ہیں یہ تقریباً اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں تمام انبیاء کے ضمن میں بیان کی ہیں، اور اس پر میں نے گفتگو بھی کی ہے۔ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہاری طرف امانت دار رسول ہوں، یعنی ایک تو بھیجا گیا ہوں رسول ہوں، ایک امانت دے کر بھیجا گیا ہوں، یعنی وہ امانت کیا ہے؟ اللہ کا پیغام، اس کا حاصل کیا ہے؟ فاتقوا اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ اب ظاہر ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں،
لیکن اس کی علامت کیا ہے؟ وَأَطِيعُونَ، میری پیروی کرو، یعنی وقت کے رسول کی۔ آپ کسی کو بھی پکڑ لیں، کسی سے بھی پوچھ لیں، وہ کہے گا میں اللہ تعالیٰ سے بڑا ہی ڈرتا ہوں، لیکن اس بات کے اندر صداقت کتنی ہے وہ تب پتہ چلے گا کہ رسول کے ساتھ اس کی زندگی کتنی کہ میچ کھاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اسوہ کاملہ ہے، اس دور کے اندر ظاہر ہے کہ جناب لوط تھے۔ اب انسان ویسے تو زبان سے کہتا رہے میں تو بڑا اللہ والا ہوں، لیکن اس کی صبح شامیں ویسی نہ ہو جو رسول اللہ کی ہیں، ان کے اخلاق حسنہ میں سے کچھ بھی انسان کو میسر نہ آئے، اس کے عادات، خصائل، محاسن سارے کے سارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختلف ہوں، تو پھر اس کا یہ کہنا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں ظاہر ہے کہ اس کا ایک ذاتی قول ہے، اس کی کوئی حیثیت اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اب ایک جواز، ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے اس پر کہ شاید انہوں نے ایک نئی بات کا آغاز کیا ہے، لوگ انہیں لیڈر تسلیم کر لیں، انہیں سردار تسلیم کر لیں، یا سردار نہ بھی تسلیم کریں تو کم از کم ایک پیر کی حیثیت دے دیں کہ لوگ ان کو پھر نذرانے دیں، ان کو چادریں دیں، ان کے ہاتھ چومیں، یہی کچھ ہوتا ہے نا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نہ تو تم سے کوئی سروری چاہتا ہوں اور نہ میں یہ کوئی ریوارڈ چاہتا ہوں کہ تم مجھے آگے بڑھ کر کوئی میرے تحفے تحائف دو، میرے ہاتھ چومو، میں کسی بھی اجر کا تم سے طلبگار جو ہوں وہ نہیں ہوں۔ ان اجری الا علی رب العالمین، اجر ہے میرا لیکن اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، اسی سے میں اجر کا طلبگار ہوں اور وہی میرے لیے راستوں کو ہموار کرے گا۔ اب اس قوم کے اندر مختلف برائیاں تھیں، جیسے شرک بھی تھا، ڈاکہ زنی بھی تھی، لیکن سب سے بنیادی جو جرم تھا وہ یہ کہ ہم جنس پرستی کے جرم کے اندر وہ مبتلا تھے۔ اب اسی کو نکیر کی ہے اسی پہ، اتأتون الذکران من العالمین، تو کیا کہا تم بدفعلی کے لیے آتے ہو لڑکوں کے پاس تمام جہان والوں میں سے، یعنی پورے جہان والوں میں سے کسی نے یہ گھٹیا کام نہیں کیا، تمہیں ہی یہ موت پڑی ہے۔ حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاشروں کے اندر خواتین کو پیدا کر رکھا ہے، اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، سورہ روم کے اندر آ جائے گا۔ کوئی سوسائٹی ہو آپ کو ایسی نہیں ملے گی کہ جس کے اندر صرف مرد ہی مرد ہوں یا صرف خواتین ہی خواتین ہوں، ایسی کوئی بھی سوسائٹی ہے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے گویا کہ کائنات کو مزین کیا ہے کہ جس کے اندر نر اور مادہ جو ہے وہ موجود ہے، اور جس کام کے اندر تم جا رہے ہو فرمایا گویا کہ یہ تو وہ عمل ہے کہ جس سے گویا انسان تو درکنار، جانور بھی اس کی طرف نہیں بڑھتے، تو تم کس طرز عمل کو اختیار کیے ہوئے ہو۔ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ، اور چھوڑ دیتے ہو انہیں جو پیدا کی ہے تمہارے لیے تمہارے رب نے تمہاری بیویاں، تمہارے جوڑے، بل انتم قوم عادون، بلکہ تم حد سے گزرنے والے لوگ ہو۔ ظاہر ہے کہ حد سے گزرنے سے مراد یہ ہے کہ قرآن کریم نے دوسرے مقامات پر یہ بات نقل کی ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ اس بدکاری کے مرتکب تھے، بلکہ کھلی محافل کے اندر یہ بدکاری کرتے بھی تھے، ایک دوسرے کے سامنے کرتے تھے، انہیں اس پر کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ تاریخی انسانیت نے گول چکر کاٹ کے دوبارہ اسی پوائنٹ آف نو ریٹرن پر آ کر کھڑی ہو گئی ہے کہ جس طرح آج ہمارا ویسٹ، اور ویسٹ میں بالخصوص یورپ، اور یورپ کے اندر یہ جو ہم جنس پرستی کا آج غلغلہ ہے، یہ بین اسی کا نقشہ ہے جو قرآن کریم نے کھینچا ہے۔ آج کا مذہب جو ہے ویسٹ کا وہ آزادی ہے، اور آزادی سے مراد مادر پیدر آزادی، جس میں ہر شخص کو کلیتاً یہ حق حاصل ہے وہ جو چاہے کرے، وہ چاہے تو پیغمبروں کے کارٹون بنائے، اس کے پاس اس کی گویا کہ وہ آزادانہ زندگی بسر کر سکتا ہے، وہ چاہے تو مردوں کے ساتھ شادیاں کر لے۔ تو یہ مسائل جو ہیں، اور یہ کہ نام میں نہیں لیتا، لیکن پاکستان کے اندر بھی بہرحال اس کا رجحان جو ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ اور ویسے بھی ویسٹ کے اندر جہاں پر بھی کوئی کولیکٹیو سطح پر کوئی ایونٹس ہوتے ہیں، اجتماعی سطح پر، کہ جیسے کوئی فٹ بالز کا ورلڈ کپ ہے یا اس طرح کی کچھ اور ایکٹیویٹیز ہیں، تو وہاں پر LGBTQ کے عنوان سے آج جو ہم جنس پرستی گویا کہ قوم لوط والا عمل بد کرنے والے جو لوگ ہیں، انہوں نے ایک ادارے کی حیثیت اختیار کر لی ہے، ایک سوسائٹی کی حیثیت اختیار کر لی ہے، اور اپنے حقوق کے لیے وہ آوازیں جو ہیں وہ بلند کرتے ہیں۔ یہ ہم جنس پرستی کے لیے آپ کو اصطلاحات عام آج پر مل جائیں گی، گیز ہیں لیسبینز ہیں،
اور یہ گیز اور لیسبین جو ہیں یہ مظاہرے کرتے ہیں، اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں پوری طرح سے حقوق جو ہیں وہ فراہم کیے جائیں، ہم جیسے چاہیں اپنی زندگی کو بسر کریں۔ تو گویا جیسے میں نے کہا کہ ایک چکر جو ہے وہ پورا، گویا کہ ایک سرکل جو ہے وہ پورا مکمل ہو گیا۔ بین یہی طرز عمل جو قوم لوط ہی کا بھی تھا، کہ جس کے بارے میں کہا ہے جناب لوط علیہ السلام نے، انتم قوم عادون، تم حد سے بڑے ہوئے لوگ ہو، تمہیں اپنے نہ تو انسانیت، انسان ہونے ہی پر کوئی شرم آتی ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے احسانات اور اللہ کی قدرت کاملہ سے بھی تم بالکل ہی نڈر ہو، اور تم تو گویا حد سے گزر گئے ہو۔ اب ظاہر ہے کہ قوم کے سامنے اس طرح سے نکیر کی ہے، اب اس کو بھی سمجھیے کہ وہ قوم ایک متمدن قوم ہے، ایک خوشحال قوم ہے۔ اس کے برعکس لوط علیہ السلام اکیلے ہیں یا ان کے ساتھ چند لوگ ہوں گے، گویا قوت کم ہے۔ تو اس پر وہ قوم کہ جسے نکیر کی جا رہی ہے، اس کے لیے تو کسی طور پر قابل برداشت نہیں ہے کہ ان کے نظریات کے خلاف کوئی بات جو ہے وہ کی جائے، ان کی آزادانہ زندگی پر کوئی قدغن لگانے کی بات کی جائے۔ لہذا انہوں نے بڑا ہی ریئیکشن جو ہے وہ شو کیا۔ قالوا لئن لم تنتہی یا لوط لتکونن من المخرجین، کہا قوم نے اے لوط باز آ جاؤ، ہم جیسے زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں ہمیں کرنے دو، ہمیں تنگ نہ کرو، باز آ جاؤ ورنہ ہم تمہیں اپنے وطن سے نکال دیں گے، ہم جلا وطن کر دیں گے۔ اور قرآن کریم میں ایک اور جگہ پر یہ ارشاد آیا ہے، ان کا قول نقل کیا ہے قرآن نے، کہ انہوں نے کہا کہ ان کو نکالو، یہ تو بڑے پاک باز لوگ ہیں، وہ طنز کے انداز میں کہ تم تو بالکل پاک باز ہو، ان گھٹیا لوگوں کی بستیوں میں تمہارا کیا کہنا، گویا ان کو نکال دو۔ اور جس دور کی یہ باتیں ہیں، ظاہر ہے دنیا اس وقت گلوبلائزیشن کی جو آج کیفیت ہے وہ تو نہیں تھی، گویا بستی سے باہر نکالنا مرنے کے مترادف ہے، بستی سے باہر نکلے آگے پیچھے کچھ بھی نہیں۔ قال انی لعملکم من القالین، اب قوم نے کہا کہ میں بیزار ہوں، ہم بیزار ہیں، ہم آپ کو نکال دیں گے، آپ کی وجہ سے ہم بیزار ہیں، آپ کی یہ روز کی چخ چخ جو ہے ہم نہیں سن سکتے، آپ روز یہ میں تنقید کرتے ہیں۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ میں خود بڑا بیزار ہوں، تمہارا یہ جو جرم ہے اس نے خود میرے دل کو کاٹ کے رکھا ہوا ہے، میں خود اس سے بڑا تنگ ہوں، لیکن یہ کہ اللہ نے میری ڈیوٹی لگا رکھی ہے، میری ذمہ داری ہے کہ تمہیں میں نے سمجھانا ہے، وگرنہ میں تو خود بڑا بیزار ہوں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر انسان کی فطرت سلیم ہو جس پہ اللہ نے پیدا کیا ہے، تو برائی ہوتی دیکھ کر اس کے دل کے اندر ایک چبھن جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، اور برائی سامنے ہو رہی ہو، کسی کی حق تلفی کی جا رہی ہو، کسی پر ظلم کیا جا رہا ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حدود میں سے کسی حد کو پامال کیا جا رہا ہو، اور انسان کے دل کے اندر چبھن بھی نہ ہو، تو پتہ چلا کہ اصل انسانی فطرت جس پہ اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا تھا، اب یہ کردار اس پہ نہیں رہا۔ اور اجتماعی سطح پر ہماری کیفیت بھی یہی ہے کہ آج اخلاق سے گری ہوئی باتیں، اخلاق سے گرے ہوئے واقعات ایک دوسرے کے سامنے بڑے فخر کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اور سامنے والے بھی جو اسے ہیں وہ انجوائے کرتے ہیں۔ یہ سمجھیے کہ یہ الارمنگ سچویشن ہے۔ اپنی تنہائیوں کو اور اپنی میجورٹیز کو آپ سب لوگ دیکھ لیں تو ہم سب کا یہی حال ہے۔ اب جب انہوں نے کہا کہ میں خود بڑا بیزار ہوں، تو اب اللہ تعالیٰ سے خود کہا ہے کہ اللہ مجھے ان سے نجات دے، رب نجینی وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ، اے اللہ مجھے نجات دے ان گھٹیا لوگوں سے اور اس کام سے کہ جو یہ کر رہے ہیں، مجھے بھی اور میرے گھر والوں کو بھی ان سے نجات عطا فرما۔ وَنَجَّيْنَاهُ، اللہ فرماتے پس ہم نے اسے نجات دی، وَأَهْلَهُ، اور اس کے گھر والوں کو، اجمعین، سب کے سب کو۔ لوط علیہ السلام کی جو فیملی تھی، کچھ بیٹیاں تھیں اور کچھ لوگ آپ کی امت کے اندر آئے بھی تھے، ان کو گویا کہا گیا ہے لوط اور ان کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی۔ واقعہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا جناب لوط علیہ السلام کو کہ جب رات کا پچھلا پہر ہو تو کچھ لوگوں کے بارے میں بیان فرما دیا کہ آپ ان کو ساتھ لے کر بستی سے نکل جائیے گا اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھیے گا۔ اب یہ جو نام بتائے تھے ان میں آپ کی زوجہ جو تھی ان کا نام نہیں تھا۔ جناب لوط علیہ السلام نے پوچھا ہوگا کہ میری بیوی، فرمایا کہ وہ غرق ہوگی۔ سورہ التحریم کے اندر جا کر 29ویں پارے میں یہ واقعہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ 2 خواتین
جو بڑے اچھے ماحول میں تھیں، گویا کہ انبیاء کے حرم میں تھیں، لیکن چونکہ انہیں اس درجے میں انبیاء کی معاونت کرنا نصیب نہ ہوئی، لہذا نبی کی بیوی ہونے کے باوجود وہ جہنمی قرار پائی۔ اور اس پر بھی علماء نے کلام کیا ہے کہ تھی وہ مسلمان، لیکن ایک ہے کہ زبان کے ساتھ تو کلمہ ہے، لیکن عملی سطح پر بالکل نظریات جو ہے وہ مختلف سطح پہ ہیں۔ یہ جناب نوح کی بیگم ہے اور جناب لوط علیہ السلام کی اہلیہ جو ہے ان کا تذکرہ فرمایا کہ ہم نے نجات دے دی اسے بھی اور اس کے سارے گھر والوں کو بھی، الا عجوزا فی الغابرین، سوائے ایک بڑھیا کے، ایک مائی کے جو پیچھے رہنے والوں میں سے تھی، یعنی یہ ان کی اہلیہ تھی۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے ہلاک کر دیا جو بھی باقی سارے کے سارے لوگ تھے، وہ بچے تھے۔ اس کا واقعہ قرآن کریم نے یوں بیان کیا ہے کہ جب صبح صادق ہوتی ہے اس وقت ایک بہت بڑا زلزلہ آیا اور ایک بہت بڑی سمجھیے کہ چیخ جو ہے وہ ہوئی، جس کے نتیجے میں سب کے سب لوگ جو ہیں وہ ہلاک کر دیے گئے، اور زلزلے کے ذریعے سے زمین کا جو نیچے والا حصہ ہے وہ اٹھا کر اوپر کر دیا اور اوپر والے جو ہیں وہ نیچے کر دیے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے ان کے بلند حصے کو نیچے والا حصہ کر دیا، اور پوری کی پوری قوم جو ہے اسی تباہی کے نتیجے میں ہلاک کر دی گئی۔ اور اسی پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بس نہیں کیا بلکہ فرمایا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے برسائی پھر ان پر بارش۔ یہ بارش کے بارے میں نقل کیا گیا ہے کہ یہ پتھروں کی بارش تھی۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو، علامہ ابن کثیر نے تو یوں لکھا کہ یہاں تک اٹھایا ہے کہ ان کے مرغوں کی بانگوں کی آوازیں آسمان کے جو فرشتے تھے انہوں نے سنی ہے، پھر وہاں سے پلٹایا ہے اور پھر پتھروں کا میل برسا کے پوری کی پوری قوم کو رجم کر دیا۔ یہ علل اعلان اللہ کی معصیت کرنے والے لوگوں کا انجام بد ہے، جسے قرآن نے بیان فرمایا۔ آج بھی جو ڈیڈ سی ہے تو اس پر جناب ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے تورات وغیرہ میں یہ واقعہ نقل ہے کہ جب ان کو پتہ چلا، وہ بھی قریب ہی تھے شام میں، تو جب ان کو پتہ چلا کہ پوری قوم ہلاک ہو گئی ہے تو جب وہاں پر آئے ہیں تو انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ کچھ دھواں وغیرہ تھا جو اڑ رہا تھا، گویا نیچے جو معدنیات تھیں وہ ساری کی ساری اوپر آئیں، پیٹرول، گیسز وغیرہ، اور اس کے ذریعے سے یہ بلاسٹ ہوا اور سب کے سب انسانوں کے جو ہیں چیتھڑے اٹھ گئے، اور یہ جو معدنیات تھی یہ مکس ہو گئی اسی ڈیڈ سی کے اندر، جس کے نتیجے میں وہ پانی اتنا وزنی ہو گیا ہے کہ اس کے اندر اب کوئی ڈوبتا نہیں ہے۔ بلکہ مورخین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام، یعنی کم از کم 1000 برس تک تو یہ پانی اتنا وزنی تھا کہ اس کے اوپر لوگ چل کر چلے جاتے تھے دوسری طرف، جبکہ اب بھی اس کی یہ کیفیت ہے کہ اب بھی اس کے اندر کوئی ڈوبتا نہیں ہے، کیونکہ وہ ساری کی ساری معدنیات اس کے اندر مکس ہو گئی ہیں اور وہ وزنی پانی ہو گیا۔ اور اثرات جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ بڑی کبھی بلڈنگز تھیں اور بڑی عمارتیں تھیں اور بڑی ایک تمدن بھری بستی تھی، لیکن آج وہاں پر ان کا نام لینے والا جو کوئی نہیں ہے، بلکہ وہاں سے وہ لوگ گزرتے بھی تھے مکے والے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ قوم تمہارے سامنے ہے، کوئی تم سے کوئی زیادہ دور تو نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی سمجھیے کہ معصیت کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو ہلاک کر دیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ہم نے برسائی ان پر بارش۔ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، پس برا ہوا خبردار کیے جانے والوں پر برساؤ، یعنی جنہیں خبردار کیا گیا تو ان پہ بارش جو ہوئی ہے وہ بری بارش تھی۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً، یقیناً اس میں نشانی ہے۔ یہ جواب ہے مشرکین مکہ کو جو اللہ نے 8 مرتبہ یہاں پر دیا ہے۔ مشرکین مکہ بار بار کہتے تھے کہ لاؤ کوئی نشانی، لاؤ کوئی عذاب کے بارے میں کوئی بات، تو فرمایا یہ اس کے اندر نشانی ہے اگر تم دیکھنا چاہو۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن نہیں ہے ان میں سے اکثر ایمان لانے والے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک نبی آپ کا پروردگار بہت زبردست ہے۔ کوئی نشانی ظاہر کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن ساتھ ساتھ رحیم بھی ہے۔ یہ آپ کو تنگ کر رہے ہیں لیکن اللہ بھی انہیں اور مہلت دینا چاہتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تھوڑی سی مہلت کی بنیاد پہ شاید یہ پلٹ آئیں اور اس انجام بد سے جو ہے وہ بچ جائیں۔ ظاہر ہے کہ یہ تو دنیا کا عذاب تھا اس قوم پہ جو آیا ہے، جس کی کچھ جھلکی قرآن نے بیان کی جو میں نے نقل کی ہے، لیکن اصل عذاب تو وہ ہے جس سے سابقہ اب پڑھنا ہے یا قبر میں پڑا ہوا ہے۔ اصل عذاب تو وہ ہے۔ یہاں پر یہ جو عذاب آیا ہے، بستی جو تباہ ہوئی ہے، تو کیا ہوا ہوگا؟ کوئی 2-4 چوٹیں لگی ہوں گی، انسان مر گیا، لیکن وہاں پر پھر جو عذاب ہے وہ دائمی اور ابدی ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ ساتھ میں رحیم بھی ہے۔
تاکہ اس انجام بد سے لوگ بچ سکیں۔ آیت نمبر 75 تک 175 تک ہم نے پڑھا ہے، یہی سے انشاءاللہ لذیذ کل دوبارہ پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وجزاکم اللہ